الشیطان لکما عدو مبین۔ جال اور دجال کے پارٹ 11 اور 12 میں ہم یہودیوں کی خفیہ دستاویز پر بات کر چکے ہیں، جس میں ایک عالمی حکومت اور یہودیوں کے ایک عالمی بادشاہ کا ذکر بار بار کیا گیا ہے۔ اس خفیہ دستاویز سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا ہر منصوبہ اور ہر سازش ایک خاص شخص کو پوری دنیا کا بادشاہ بنانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہودیوں کا یہ مسیحا وہی شخص ہے جسے ہم مسلمان دجال کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہم اسی دجال کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ دجال کون ہے، کب ظاہر ہوگا، وہ کتنا طاقتور اور با اختیار ہوگا، دجال انسان ہے یا ایک سسٹم۔ یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ دجال کے خروج کے بارے میں بھی اتنا دجل پھیلا دیا گیا ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس سے متعلق شک میں پڑ گئی ہے۔ ہم اپنی نوجوان نسل کو دجال کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں، اس فتنے سے بچنے کی تلقین کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں فتنہ دجال موضوع بحث نہیں رہا۔ دجال تو دور کی بات، دین اسلام پر بات کرنے کا بھی وقت نہیں۔ اسی کوتاہی کی وجہ سے شیطانی طاقتوں کو موقع مل گیا کہ وہ دلوں میں شک پیدا کر دیں۔ کسی بھی جنگ میں سب سے خطرناک اور جان لیوا حملہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مخالف پر اس کی لا علمی میں کیا جائے۔ اپنے مخالف کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ اسے کسی بھی طرح کے حملے کا کوئی خطرہ نہیں، اور مخالف بھی ان باتوں سے مطمئن ہو جائے۔ آج دجال کے بارے میں بھی ذہنوں میں ایسی سوچ پیدا کی جا رہی ہے کہ دجال کا خروج صرف قصے کہانیاں ہیں اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل میں یہ سوچ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمیں اس فتنے کی سنگینی سے لاپرواہ بنا رہی ہے۔ دجال کب ظاہر ہوگا اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، جس طرح قیامت کا وقت صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہمیں قیامت کا وقت تو نہیں بتایا گیا، لیکن اس کی بہت سی نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہیں۔ ان نشانیوں میں کچھ نشانیاں چھوٹی ہیں اور کچھ بڑی۔ چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد بھی نہیں کہا جا سکتا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن بڑی نشانیاں وہ ہیں کہ ان میں سے آخری نشانی ظاہر ہونے کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت کی بڑی نشانیاں جو بتائی گئی ہیں ان سے پہلے ایک نشانی ظاہر ہوگی، جس کے فوراً بعد یا یوں کہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے بڑی بڑی نشانیوں کا آغاز ہو جائے گا اور دجال کا خروج ہوگا۔ بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے جو نشانی ظاہر ہونی ہے وہ ہے مسلمانوں کے عظیم خلیفہ حضرت امام مہدی کا اس دنیا میں آنا، امت مسلمہ کی قیادت کرنا اور مسلمانوں کا عالم کفر کے ساتھ جہاد کرنا۔ امام مہدی کے بارے میں اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ اختلاف کوئی معمولی نوعیت کا نہیں۔ امام مہدی کے بارے میں اہل تشیع کا عقیدہ بالکل مختلف ہے، اور اس عقیدے کی ایسی تشہیر کی گئی ہے کہ خود کو سنی کہلانے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی اس پر یقین رکھتی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر بغیر تحقیق یقین کر لیتے ہیں۔ دجال کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم مسلمانوں کے آخری خلیفہ امام مہدی کے بارے میں جان لیں کہ وہ کون ہیں اور ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع میں کیا اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ امام مہدی کے بارے میں غلط معلومات ہمیں بہت بڑے فتنے میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ اہل تشیع کے مطابق امام مہدی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ صحیح حدیث کے مطابق وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، میرا بیٹا جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا سردار ہے، ان قریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، وہ اخلاق و عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا۔ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 12 امام منتخب کیے ہیں، اور یہ دنیا کسی بھی وقت امام کے بغیر نہیں رہتی۔
یعنی دنیا امام کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ ان کے عقیدے کے مطابق نبی کی طرح امام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی انسان خود سے نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح کوئی انسان خود سے امام بھی نہیں بن سکتا، اور امام بھی نبی کی طرح معصوم ہوتے ہیں۔ ایک امام کے مرنے کے بعد اس کی جگہ اس کا بڑا بیٹا امام بن جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب شدہ ہوتا ہے۔ شیعہ مذہب کے مطابق 12 امام یہ ہیں: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زین العابدین بن حسین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام محمد المہدی۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ صحیح احادیث میں کہیں بھی 12 اماموں کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ احادیث مبارکہ میں اگر ذکر ہے تو 12 خلفاء کا، اور یہ اس سے بالکل مختلف ہے جو 12 اماموں کے بارے میں عقیدہ پیش کیا جاتا ہے کہ تمام 12 امام اہل بیت سے ہوں گے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4279 میں ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ دین برابر قائم رہے گا یہاں تک کہ تم پر 12 خلیفہ ہوں گے، ان میں سے ہر ایک پر امت اتفاق کرے گی۔ پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات سنی جسے میں سمجھ نہیں سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا، آپ نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ سارے خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ اس حدیث کو اہل تشیع کے بہت بڑے عالم باقر مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار، اور ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم الکاتب النعمانی نے اپنی کتاب غیبت نعمانی میں نقل کر کے 12 اماموں کی عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بحار الانوار اور غیبت نعمانی میں بھی حدیث کو اسی طرح نقل کیا گیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی 12 خلفاء کا ذکر ہے جو سب قریش سے ہوں گے۔ لیکن یہ حدیث صرف انہوں نے 12 اماموں کو ثابت کرنے کے لیے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ اگر اہل تشیع کی بات کو مان بھی لیں تو پھر بھی ان کے دل میں اہل قریش کے بارے میں عزت اور احترام کا جذبہ ہونا چاہیے، جبکہ ایسا بالکل نہیں۔ ان کی اپنی کتاب غیبت نعمانی صفحہ 308 پر لکھا ہے کہ قائم آل محمد یعنی امام مہدی بہت زیادہ لوگوں کو قتل کریں گے، اور اس کی ابتدا وہ اہل قریش کے قتل سے کریں گے۔ باقر مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار جلد 12 صفحہ 385 پر لکھتے ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جب امام قائم ظہور فرمائیں گے تو کیا کریں گے، تو پھر اکثر لوگ تو یہی چاہیں گے کہ جس قدر وہ قتل کریں گے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ یہ ضرور ہے کہ آن جناب سب سے پہلے قریش سے شروع کریں گے۔ آپ ان لوگوں سے تلوار کے سوا اور کچھ نہ لیں گے، اور تلوار کے سوا اور کچھ نہ دیں گے، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگیں گے کہ یہ شخص آل محمد میں سے نہیں، کیونکہ اگر آل محمد میں سے ہوتا تو ضرور رحم کرتا۔ اس بارے میں اہل تشیع کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر ان کے 12 امام قریش میں سے ہیں تو پھر قریش سے اتنی نفرت کیوں؟ صحیح احادیث کے مطابق تو خلیفہ امام مہدی مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے کفار سے جہاد کریں گے، جبکہ اہل تشیع کی کتابوں کے مطابق وہ قتل کی ابتدا ہی مسلمانوں سے کریں گے۔ ایسے ہی قتل عام کا منصوبہ یہودیوں کی خفیہ دستاویز کے پروٹوکولز 1.11 اور 14.3 میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کا مسیحا اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے لوگوں کا بے رحمانہ انداز سے قتل عام کرے گا۔ اگر آپ نے یہودیوں کی خفیہ دستاویز کے بارے میں ہماری ویڈیو نہیں دیکھی تو اسے ضرور دیکھیں، تاکہ آپ کو یہودیوں کے اصل منصوبے سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اہل تشیع میں سبھی اثنا عشری یعنی 12 اماموں کو ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ ان میں 2 بنیادی فرقے ہیں، جن میں سے ایک فرقے کو اثنا عشری یا امامیہ فرقہ کہا جاتا ہے، جو کہ 12 اماموں کا عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ دوسرا فرقہ اسماعیلیہ ہے۔ ان 2 کے علاوہ اور بھی فرقے ہیں، لیکن یہ 2 بنیادی فرقے ہیں۔
पहले हम देख लेते हैं कि अहले तशीह में ये दो फिरके कैसे बने। दरअसल अहले तशीह के छठे इमाम इमाम जाफर के दो बेटे थे, इस्माइल और मूसा काजिम। अहले तशीह के अकीदा इमामत के मुताबिक इमाम जाफर के बड़े बेटे इस्माइल को इमामत मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो इमाम जाफर की जिंदगी में ही फौत हो गए। कुछ लोगों ने इमाम जाफर के बड़े बेटे इस्माइल की वफात के बाद उनके छोटे भाई मूसा काजिम के हाथ पर बैत कर ली, और कुछ ने इस्माइल के बड़े बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल को अपना इमाम बना लिया। यहां से शिया मजहब दो फिरकों में बंट गया। जिन लोगों ने मूसा काजिम के हाथ पर बैत की उन्हें असना अशरी कहा जाता है, जो कि 12 इमामों को मानने वाले हैं। जिन लोगों ने मोहम्मद बिन इस्माइल के हाथ पर बैत की उन्हें इस्माइलिया या फातिमिया कहा जाता है। इस्माइली फिरके का कहना है कि इमामत चूंकि बड़े बेटे को ही मिलती है, इसलिए मूसा काजिम इमाम नहीं हो सकते। इस्माइली फिरके के बारे में हम नाइट टेम्पलर्स की वीडियो में बयान कर चुके हैं। असना अशरी ने मूसा काजिम की इमामत को साबित करने के लिए एक इंतहाई तबाहकुन अकीदा गढ़ लिया, जिसे बदा कहा जाता है। इस अकीदे का मतलब यह है कि माज़ अल्लाह ताला को बाज़ वाक़यात का इल्म नहीं होता जब तक कि वो रूनुमा ना हो जाएं। असना अशरी के अकीदे के मुताबिक उनके 12वें इमाम मोहम्मद अल महदी बचपन में ही एक गार के अंदर छुप गए थे, जो क़यामत से पहले गार से बाहर निकलेंगे और दुनिया पर हुकूमत करेंगे। अहले तशीह के 11वें इमाम हसन अस्करी की वफ़ात 260 हिजरी में हुई। इमाम मेहदी के बारे में इससे पहले कोई नहीं जानता था। हसन अस्करी के नुमाइंदे उस्मान बिन सईद ने दावा किया कि 11वें इमाम का एक शीरख्वार बेटा था जिसका नाम मोहम्मद था, जिसे अब्बासियों के खौफ से पोशीदा रखा गया था। उस्मान ने मोहम्मद अल महदी की नुमाइंदगी का दावा भी किया। बाद में उस्मान बिन सईद के साथ 3 साथी और शामिल हो गए, जिन्हें असना अशरी इमाम गायब के नुमाइंदे कहते हैं। मोहम्मद अल महदी की इस गैबत को गैबत सोगरा कहा जाता है। गैबत का ये दौर 70 बरस तक जारी रहा। इन 4 नुमाइंदों में अबू अल हसन अली इब्ने मोहम्मद अल समरी भी शामिल था। कहा जाता है कि इसकी मौत से कबल उसे इमाम मेहदी की जानिब से एक खत मौसूल हुआ। इस खत में इमाम मेहदी की मुकम्मल गैबत का ऐलान किया गया, जिसे गैबत कुबरा कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि अब इमाम मेहदी क़यामत से पहले इस गार से निकलेंगे जिसमें वो गायब हैं। इस सिलसिले में अहले तशीह की किताबों में जो हवाले हैं वो खुद अपने इमाम मेहदी की पैदाइश को शक में डाल देते हैं। उनकी किताब बिहारुल अनवार जिल्द 11 के मुताबिक ये खबर देने वाली एक ज़ईफ़ुल उम्र औरत है जिसका नाम तक बयान नहीं किया गया। यह काफ़ी तवील वाक़या है, जिसका खुलासा कुछ यूं है कि एक ज़ईफ़ुल उम्र औरत को खुफिया तौर पर एक घर में ले जाया गया जहां एक बच्चे की विलादत हुई। उस औरत ने बच्चे को अपने हाथों पर उठाया और पर्दे से सर निकालकर बाहर बैठे मर्द को मुबारकबाद दी, तो उसने उसे शोर करने से मना कर दिया, और फिर जो ही उसने सर दोबारा पर्दे के अंदर किया तो देखा बच्चा उसके हाथों से गायब था। फिर उस औरत को उसके घर छोड़ा गया और उसे खबरदार किया गया कि वो किसी से इसका जिक्र न करे। वो औरत कौन थी, वो घर किसका था, इस बात का जिक्र नहीं हुआ। जो बच्चा पैदा हुआ उसकी वालदा के बारे में भी इख्तिलाफ पाया जाता है। बिहारुल अनवार जिल्द 11 सफ़ा 54 एक रिवायत के मुताबिक इमाम जाफर सादक ने इरशाद फरमाया कि खलीफा महदी मेरी औलाद में से होंगे, वही अल महदी हैं। उनका नाम मुहम्मद और कुनियत अबू अल कासिम है। आखिर ज़माना में ज़हूर करेंगे और उनकी वालदा का नाम सैकल होगा। अबू बकर दारे ने कहा कि एक और रिवायत में है कि उनकी वालदा का नाम हकीमा है। तीसरी रिवायत में है कि उनकी वालदा का नाम नरजिस है, और यह भी कहा जाता है कि उनकी वालदा का नाम सोसन है। अहले तशीह का जो इमाम मेहदी के बारे में अकीदा गैबत है, अगर हम इसको सही अहादीस की रोशनी में परखें तो पता चलता है कि दज्जाल इस दुनिया की नज़रों से गायब है और किसी नामालूम जजीरे पर जंजीरों में जकड़कर उसे कैद रखा गया है, और एक मुकर्रर वक्त जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के इल्म में है, इस दज्जाल का खरूज होगा। ज़हूर इमाम मेहदी के बारे में जो अहले तशीह के अकायद हैं वो अहले सुन्नत वल जमात से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि अकायद जितना अहले सुन्नत वल जमात से मुख्तलिफ हैं उतना ही अहले यहूद के अपने मसीहा दज्जाल के बारे में अकायद से करीब हैं।
اہل تشیع کی کتابوں کے مطابق امام مہدی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے مطابق حکومت کریں گے۔ کلینی اپنی کتاب الکافی جلد اول میں لکھتے ہیں، جو کچھ داؤد کو دیا گیا تھا وہ سلیمان کو بھی دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے مزید کہا، اے ابو عبیدہ، جب نبی کے خاندان کا قائم ہوگا تو وہ داؤد اور سلیمان کی حکومت کے مطابق حکومت کرے گا۔ یہی بات تورات کے باب یرمیہ میں اس طرح لکھی گئی ہے، وہ اسرائیل کے مذہبی عدالتی نظام کو بحال کرے گا اور یہودی قانون کو زمین کے قانون کے طور پر قائم کرے گا۔ تورات کے باب یسیہ میں ہے، مسیحا داؤد کا بیٹا ہوگا، وہ یہودی قانون سے اچھی طرح واقف ہوگا اور اس کے احکام کی پابندی کرے گا۔ غیبت نعمانی جلد 2 صفحہ 315 پر ہے، ان کے اسم گرامی مہدی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ ایک مخفی امر کی طرف ہدایت کریں گے۔ تورات اور تمام الہی کتابوں کو شام کے شہر انطاکیہ کے ایک غار سے برآمد کریں گے۔ تورات اور دیگر کتابوں کو کسی غار سے نکالنا اور ان میں سے مخفی باتوں کے بارے میں لوگوں کو بتانا یقیناً دینی بات تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ دین کی ہر بات کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور صحیح احادیث کے ذریعے کھل کر بتا دیا ہے، تو پھر وہ کون سا خفیہ علم ہے جو تورات سے حاصل کیا جائے گا؟ یہودیوں کی ایک روحانی شاخ قبالہ کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ان کا تورات کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ تورات میں لکھی گئی باتوں کے 2 مفہوم ہیں، ایک تو اس کا ظاہری مفہوم اور دوسرا باطنی یعنی چھپا ہوا مفہوم۔ ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ فرقہ اسماعیلیہ کا بھی قرآن کے بارے میں بالکل یہی نظریہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء پر ایمان لائیں، اور اگر ہم ان میں سے کسی کا انکار کرتے ہیں تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور ہمارا اس پر مکمل ایمان ہے۔ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ انہوں نے اپنے وقت میں جو بھی فیصلے کیے وہ ان کی اپنی ذاتی رائے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام انبیاء کرام کسی نہ کسی خاص قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، اور انہیں پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء کرام موجود رہے اور وہ اپنی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور انہیں قرآن پاک جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی تو ان سے پہلے کے تمام قوانین منسوخ ہو گئے اور پوری انسانیت کے لیے ایک ہی شریعت رہ گئی، یعنی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین کو مکمل کر دیا گیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت 3 میں کھل کر بتا دیا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ اب امت محمدیہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا۔ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کا مطلب قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کے برابر ہے۔ اہل تشیع کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ امام مہدی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، کیونکہ ان کی اپنی کتاب بحار الانوار جلد 12 کے مطابق تو امام مہدی پچھلے تمام صحیفوں اور آسمانی کتابوں تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک میں بھی بہت سی نئی باتیں شامل کریں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اہل تشیع کے مطابق ان کے امام مہدی جو کچھ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے وہ نہ تو تورات، زبور، انجیل میں سے ہوگا اور نہ ہی قرآن پاک سے۔ اس کا مزید ثبوت ہمیں بحار الانوار ہی کی جلد 12 کے صفحہ 382 پر ملتا ہے۔ امام مہدی کوفہ کے ممبر پر بیٹھ کر اپنی قبا میں سے ایک سر بمہر تحریر نکال کر لوگوں کو پڑھ کر سنائیں گے، جسے سن کر پہلے تو لوگ بدک کر بھاگ جائیں گے، لیکن پھر ان سے ایک ایسی بات کہی جائے گی کہ وہ مجبوراً واپس آ جائیں گے۔ باقر مجلسی بحار الانوار جلد 12 صفحہ 385 پر امام مہدی کے بارے میں مزید لکھتے ہیں، آپ اپنے سے قبل کے جاری شدہ رسم و رواج کو ختم کر دیں گے، جس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور ایک جدید طرز سے اسلام پیش کریں گے۔
तमाम अलहामी किताबों और सहीफ़ों में तब्दीली और फिर जदीद तर्ज पर इस्लाम पेश करने का मतलब तो यही है कि एक नया दीन मुतारफ़ करवाया जाएगा, जैसा कि यहूदियों का पूरी दुनिया के लिए एक मंसूबा है और जिस पर अमल करवाने के लिए वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। अहले तशरीह की किताब असूल काफ़ी के मुताबिक उनके आइमा ये इल्म कुरान से हासिल नहीं करते, बल्कि उनका सोर्स ऑफ नॉलेज इल्म जफ़र है। मोहम्मद याकूब कलीनी अहले तशरीह की हदीस की किताब असूल काफ़ी जिल्द नंबर 2 बाब 39 सफ़ा 123 पर एक हदीस में लिखते हैं, हमारे पास जफ़र भी है, लोग क्या जाने जफ़र क्या है। मैंने पूछा, हजूर जफ़र क्या है? फरमाया, वो एक ज़र्फ़ है आदम के वक्त से जिसमें औसिया और अंबिया के इल्म का जिक्र है और इन तमाम उलमा के इल्म का जो बनी इसराइल में हो चुके हैं। इसी सफ़ा पर मसहफ़ फ़ातिमा के बारे में लिखते हैं, जब रसूल अल्लाह का इंतकाल हो गया तो जनाब फ़ातिमा पर हजूम गम व अंदोह हुआ, ऐसा कि जिसको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। खुदा ने उनके पास इस गम में तसल्ली देने के लिए एक फ़रिश्ता भेजा जिसने उनसे कलाम किया। हज़रत फ़ातिमा ने यह वाक़या अमीरुल मोमिनीन को बताया। हज़रत ने फरमाया, अब जब यह फ़रिश्ता आए और तुम इसकी आवाज़ सुनो तो मुझे बताना। चुनांचा जब वो फ़रिश्ता आया तो हज़रत फ़ातिमा ने आगाह किया। अमीरुल मोमिनीन फ़रिश्ते की तमाम बातों को लिखते जाते थे, यहाँ तक कि वो बातें इस मसहफ़ में लिखी गईं। फिर फरमाया, इसमें हलाल और हराम का जिक्र नहीं, बल्कि आइंदा होने वाले वाक़यात का जिक्र है। हम पहले भी बता चुके हैं कि इस तरह के खुफिया अलूम का ताल्लुक यहूदियों की रूहानी शाख कबाला से है। इमाम मेहदी के ज़हूर की एक निशानी ये भी बताई गई है कि 70,000 अफराद आपकी तस्दीक करने वालों में से होंगे। बिहारुल अनवार जिल्द 12 सफ़ा 462 पर है, जब हज़रत इमाम कायम ज़हूर फरमाएंगे तो अल्लाह ताला पुश्त कूफा से 70,000 सिद्दीकीन आपकी तस्दीक करने वालों को भेजेंगे और वो आपके असहाब और अंसार में शामिल होंगे। जबकि सही मुस्लिम हदीस नंबर 7392 में सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के साथ हो जाएंगे इस्फहान के 70,000 यहूदी स्याह चादरें ओढ़े हुए। उम्मीद है कि बयान की तमाम सही अहादीस और अहले तशरीह की किताबों के हवालों से आपको पता चल गया होगा कि दोनों मकादब फ़िक्र का इमाम मेहदी के बारे में कितना बड़ा इख्तलाफ पाया जाता है। हमारा मकसद किसी भी फ़िरके पर तनकीद करना नहीं, बल्कि मुसलमान उम्मत तक वो अकायद और नज़रियात पहुँचाना है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों, न कि किसी शख्स की ज़ाती राय या दूसरे मजहब से मुस्तार लिए हुए अकायद। जहाँ तक खलीफा मेहदी की दुनिया में आने का ताल्लुक है तो इस बारे में हमें कोई भी वक्त नहीं बताया गया, लेकिन उसकी कुछ निशानियां बताई गई हैं। इन बताई गई निशानियों से पता चलता है कि इमाम मेहदी की दुनिया में आने से पहले हर तरफ जुल्म, नाइंसाफ़ी, कत्ल, इंतशार होगा। मुसलमान तादाद में ज़्यादा होने के बावजूद एक उम्मत की बजाय मुख्तलिफ फ़िरकों और ग्रोहों में बटे हुए होंगे। मसनद अहमद की हदीस है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक खलीफा की वफ़ात के वक्त लोगों में इख्तलाफ हो जाएगा। बनु हाशिम का एक आदमी मदीना से मक्का आएगा, लोग उसको घर से निकाल कर मस्जिद हराम ले जाएंगे और मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान उसकी बैत करेंगे। शाम से एक लश्कर मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई के लिए आएगा। जब वो बैदा के मकाम पर पहुंचेगा तो उसे धंसा दिया जाएगा। इसके बाद इराक और शाम से उलमा और फजला इमाम मेहदी के पास बैत के लिए आएंगे। इस हदीस को शेख अलबानी ने ज़ईफ़ कहा है, लेकिन शेख अब्दुल कादिर और हाफिज इब्न कय्यम ने हसन का दर्जा दिया है। इस हदीस की रिवायात में ज़ोफ़ हो सकता है, लेकिन इसी मफ़हूम की हदीस सही मुस्लिम में भी मौजूद है, जिससे इस हदीस को तक़वियत मिलती है। सही मुस्लिम की हदीस 7240 में उबैदुल्लाह बिन कब्तिया से रिवायत है, हारिस बिन रबिया और अब्दुल्ला बिन सफ़वान दोनों उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए। मैं भी उनके साथ था। उन्होंने सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इस लश्कर के बारे में पूछा जो धंस जाएगा। उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
پناہ لے گا ایک پناہ لینے والا خانہ کعبہ کی، مراد امام مہدی ہیں۔ اس کی طرف لشکر بھیجا جائے گا، وہ جب ایک میدان میں پہنچیں گے تو دھس جائیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام مہدی مسلمانوں کے عظیم رہنما ہوں گے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے کفار کے خلاف جہاد کریں گے۔ مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک جنگ عظیم ہوگی جسے مسلمان ملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں، اسی کو ارمگیڈن کہا جاتا ہے۔ اسی جنگ عظیم کا ذکر بائبل میں بھی کیا گیا ہے۔ بائبل کے باب حزقیل میں ہے، مسیحا کے وقت سے پہلے جنگ اور مصیبت ہوگی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو فتح نصیب فرمائے گا اور وہ دنیا پر امن قائم کریں گے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 3637 میں ہے، معاویہ بن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین ظلم اور ستم سے بھر جائے گی، جب ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک آدمی بھیجے گا، وہ میرا ہم نام ہوگا، وہ زمین میں ظلم اور ستم کی جگہ پر عدل اور انصاف عام کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس جنگ عظیم میں مسلمانوں کو فتح سے نوازے گا اور وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، اس وقت دجال کا ظہور ہوگا اور پھر اسے قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7278 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ روم کے نصارہ کا لشکر آماگ میں یا دابق میں اترے گا، پھر مدینہ میں ایک لشکر نکلے گا ان کی طرف جو ان دنوں تمام زمین والوں میں بہتر ہوگا۔ جب صفیں باندھیں گے دونوں لشکر تو نصارہ کہیں گے، تم الگ ہو جاؤ ان لوگوں سے، یعنی ان مسلمانوں سے جنہوں نے ہماری جورو لڑکے پکڑی ہیں اور لونڈی غلام بنائے، ہم ان سے لڑیں گے۔ مسلمان کہیں گے، نہیں، اللہ کی قسم، ہم کبھی اپنے بھائیوں سے الگ نہ ہوں گے۔ پھر لڑائی ہوگی تو مسلمانوں کا 1/3 لشکر بھاگ نکلے گا، ان کی توبہ کبھی اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے گا، اور 1/3 لشکر مارا جائے گا۔ وہ سب شہیدوں میں افضل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور 1/3 لشکر کو فتح ہوگی، وہ عمر بھر کبھی فتنے اور بلا میں نہ پڑیں گے۔ پھر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے تو لوٹ کے مالوں کو بانٹ رہے ہوں گے اور اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں پر لٹکا دیا ہوگا۔ اتنے میں شیطان آواز کر دے گا کہ دجال تمہارے پیچھے تمہارے بال بچوں میں آ پڑا، تو مسلمان وہاں سے نکلیں گے، حالانکہ یہ خبر جھوٹی ہوگی۔ جب شام کے ملک میں پہنچیں گے تب دجال نکلے گا، جس وقت مسلمان لڑائی کے لیے مستعد ہو کر صفیں باندھتے ہوں گے، نماز کی تیاری ہوگی۔ اسی وقت عیسیٰ بن مریم اتریں گے اور امام بن کر نماز پڑھائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا دشمن دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح ڈر سے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام اس کو یوں ہی چھوڑ دیں تب بھی وہ خود بخود گل کر ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قتل کرے گا عیسیٰ کے ہاتھوں پر، اور اس کا خون لوگوں کو دکھائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی برچھی میں۔